قرآن صامت معجزہ، قرآن ناطق بھی معجزہ، صامت معجزہ ہے۔ بس یہ علم آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیسے معجزہ ہے قرآن؟ بھائی قرآن تو معجزہ ہے۔ کس طرح کا معجزہ ہے؟ جنہیں ہم معجزہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، معجزہ نہیں۔ جنہیں ہم نے معجزے کا نام دے دیا، بھائی اس کے گھر میں معجزہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ قرآن کھولے بال نکل آئے۔ یہ ہم نے کہہ دیا معجزہ ہے، معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ جس کے سامنے سب عاجز آ جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن معجزہ۔ کن باتوں میں معجزہ ہے؟ کس چیز کا معجزہ ہے قرآن؟ ہے نا قابل غور بات؟ ہمارا قرآن معجزہ ہے۔ کس چیز کا معجزہ ہے؟ کم از کم 7 چیزیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جن کا معجزہ ہے، ورنہ یہ 7 حتمی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوئی۔ جیسے زمانہ گزرتا رہے گا قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ مرور زمان سے، زمان کے گزرنے سے معجزات واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن معجزہ ہے فصاحت و بلاغت میں۔ قرآن ایک چیز، قرآن معجزہ ہے بیان معارف میں، قرآن معجزہ ہے طرح بیان تاریخ میں، جو تاریخ قرآن نے بیان کی ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو کیا پتہ آدم کے بارے میں، نوح کے بارے میں؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن معجزہ ہے وضع قوانین میں، قانون بنانے کا معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے علم میں، رشد میں۔ بیان کروں گا توفیق ملی تو۔ قرآن معجزہ ہے اخبار غیبی میں۔ قرآن معجزہ ہے عدم اختلاف آیات میں۔ جملہ کہہ دوں اس پہ، عدم اختلاف آیات۔ آیات میں جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ اچھا کیوں ٹکراؤ ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا، تقاضا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کچھ آیتیں مکے کی مشکل ترین زندگی میں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں جب اپنا ماحول ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے مزاج کچھ اور ہوتا ہے، جب آسانی میں ہوتا ہے مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن کبھی سفر میں آیا، کبھی حضر میں آیا، کبھی گھر میں آیا، کبھی باہر آیا، کبھی دن میں آیا، کبھی رات میں آیا، کبھی مکے میں آیا، کبھی مدینے میں آیا، لیکن آیت آیت سے نہیں ٹکرا رہی۔ اگر ہمارا کلام ہوتا تو ٹکرا جاتا۔ یہ نہ ٹکرانا بتا رہا ہے، بھیجنے والا وہ ہے۔ معجزہ ہے۔